اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 11 ربیع الثانی 1443 ہجری، 17 نومبر 2021 عیسوی، 1 گتے اگہن 2078 بکرمی بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم، اور آخر میں میرا ہی ایک خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سمیع اللہ سلفی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ کی دنیا ہے جیب میں پتہ رکھ لو، گھر سے جب چلو ماں کی ساتھ میں دعا رکھ لو، گھر سے جب چلو ماں کی جیب میں پتہ رکھ لو، حادثوں کی دنیا ہے جیب میں پتہ رکھ لو، حادثوں کی دنیا ہے جیب میں پتہ رکھ لو، گھر سے جب چلو ماں کی ساتھ میں دعا رکھ لو، اور سامنے سوا رب کے نہ جھکاؤ سر اپنا، سامنے سوا رب کے نہ جھکاؤ سر اپنا، سامنے سوا رب کے نہ جھکاؤ سر اپنا، شیخ آدمیت کی لاج تو ذرا رکھ لو، حادثوں کی دنیا ہے جیب میں پتہ رکھ لو، گھر سے جب چلو ماں کی ساتھ میں دعا رکھ لو، گھر سے جب چلو ماں کی ساتھ میں دعا رکھ لو، جب کبھی کسی
پر بھی تبصرہ کرو تو پھر جب کبھی کسی پر بھی تبصرہ کرو تو پھر جب کبھی کسی پر بھی تبصرہ کرو تو پھر سامنے ذرا اپنے ایک آئینہ رکھ لو. حادثوں کی دنیا ہے جیب میں پتہ رکھ لو. گھر سے جب چلو ماں کے ساتھ میں دعا رکھ لو. ایک ذرا سی ٹھوکر سے گر کے ٹوٹ جاتا ہے. ایک ذرا سی ٹھوکر سے گر کے ٹوٹ جاتا ہے. ایک ذرا سی ٹھوکر سے گر کے ٹوٹ جاتا ہے. دل یہ ایسا آئینہ ہے, دل یہ ایسا شیشہ ہے, ذہن میں سدا رکھ لو. ایک ذرا سی ٹھوکر سے گر کے ٹوٹ جاتا ہے. دل یہ ایسا شیشہ ہے, ذہن میں سدا رکھ لو. حادثوں کی دنیا ہے جیب میں پتہ رکھ لو. حادثوں کی دنیا ہے جیب میں پتہ رکھ لو. گھر سے جب چلو ماں کی ساتھ میں دعا رکھ لو. اپنی اپنی قسمت ہے فائدہ شکایت سے. اپنی اپنی قسمت ہے فائدہ شکایت سے. غم ہو یا خوشی جو بھی رب ہے یاد رکھ لو. غم ہو یا خوشی جو بھی رب ہے یاد رکھ لو. حادثوں کی دنیا ہے ساتھ میں پتہ رکھ لو. حادثوں کی دنیا ہے جیب میں پتہ رکھ لو. حادثوں کی دنیا ہے جیب میں پتہ رکھ لو. گھر سے جب چلو ماں کی ساتھ میں دعا رکھ لو. گھر سے جب چلو ماں کی ساتھ میں دعا رکھ لو. السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے میرا ہی یعنی محمد مشتقی مدنی کا، جو گزشتہ رات میں نے بلکٹوا کی سرزمین پر شادی کے مناسبت سے نکاح اور اس کے فوائد کے موضوع سے خطاب کیا تھا. آپ لوگوں کے فائدے کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو لیجئے سماعت فرمائیں. موضوع ہے نکاح اور اس کے فوائد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. داعش پر موجود علماء کرام، سامعین اعظام، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، یہ پروگرام چونکہ شادی کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے جوابات دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورت تم کو اچھی لگے اس سے شادی کرو، ایک سے ہو، دو سے ہو، تین سے ہو، چار سے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے تو فواحدہ، ایک ہی بیوی کرو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو شادی کرنے پر ابھارا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے بھی شادی کا رواج تھا، لیکن وہ شادی نہیں ہوتی تھی بلکہ منمانی ہوتی تھی. اسلام نے اس اہم کام کو ضوابط، قوانین اور سسٹم میں لایا تاکہ اس سے گھر آباد ہو، معاشرہ آباد ہو، ملک آباد ہو، دنیا قائم رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نکاح کے جہاں مسائل بیان کیے وہیں طلاق کے بھی مسائل بیان کیے. علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں کتاب النکاح، نکاح کے مسائل بہت سارے لائے. اسی طریقے سے طلاق کے بھی مسائل لائے. آج اسلام پر جو ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ طلاق کے ناحیے سے ہوتا ہے، حالانکہ ناسمجھی کی بنا پر یہ مصیبت آتی ہے. طلاق اسلام نے دنیا والوں کو دکھلایا، دنیا والوں کے سامنے یہ حل رکھا کہ جب اس کی نوبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے. بہرحال اگر اس کا وقت آئے گا تو میں تھوڑا بیان کروں گا. یہاں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نکاح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے انبیاء کرام کی طرف سے ایک سنت ہے. جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں سارے انبیاء کرام نے شادیاں کی علاوہ دو کے. حضرت یحییٰ علیہ السلام شادی نہیں کیے، شادی سے پہلے ہی ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کیے، جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تب یہاں شادی کریں گے، بال بچے ہوں گے اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے. ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے بڑے بڑے سارے لوگوں نے شادیاں کی. آپ غیر اسلام میں جائیں، بڑے بڑے ریشی منیوں نے شادیاں کی، اور کوئی بھی ایسا ریشی نہیں گزرا ہے جن کے پاس اہلیہ نہ ہو، بیوی نہ ہو. بال برہمچاری کی زندگی اسلام میں نہیں ہے، بلکہ کسی بھی دھرم میں نہیں. یہ لوگوں نے خود سے ایجاد کر لیا. سب سے پہلے یہودیوں نے ایجاد کیا، ان کی دیکھا دیکھی عیسائیوں نے ایجاد کیا، اس سے بھی پہلے بدھسٹ میں یہ معاملہ تھا اور ابھی بھی یہ معاملہ چل رہا ہے. ان کے دیکھا دیکھی ہمارے جو برادران وطن ہے انہوں نے بھی اس چیز کو اپنایا. تو یہ برہمچاری کی زندگی سے دنیا چلنے والی نہیں ہے، یہ دنیا برقرار رہنے والی نہیں ہے. کسی بھی دھرم نے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے. یہ چند 100 سالوں سے اس کا پرچار اور اس کا چرچا دنیا میں آیا، اور کچھ لوگ
کچھ لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں، یہ بالکل خلاف ہے، عقل کے خلاف، فطرت کے خلاف، دھرم کے خلاف، شاستر اور مذہبی کتابوں کے خلاف بھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کو خطاب کر کے، خاص کر کے، کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، کیا کرو تم؟ اگر تمہیں طاقت ہو شادی کی، بیوی کو کھانا کھلانے کی، اور جسمانی طاقت اگر ہو تو تم شادی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، زبان سے بھی عمل سے بھی ابھارا، اور اس کا فائدہ بھی بتلایا۔ فائدہ بتلایا کہ نظر کو نیچی کرتی ہے شادی، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ آئیے آپ کو میں بتاؤں تھوڑا نکاح کے کیا کیا فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ یہ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اے نوجوانوں شادی کرو، اس کی تعمیل ہوتی ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا کہ فن کے حکم طاب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنا یہی ہمارا فریضہ ہے، یہی ہمارا عمل ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آدمی شادی کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ دو اجنبی انسان کے درمیان محبت قائم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان ہم نے محبت، الفت اور رحمت ڈال دی ہے۔ تو دو اجنبی کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ الفت ڈالتا ہے۔ اور صرف دو ہی میاں بیوی کے درمیان نہیں، بلکہ دو خاندان کے درمیان، اس سے بھی اٹھ کر کے دو معاشرہ کے درمیان، بلکہ دو گاؤں کے درمیان۔ کہیں بھی جائیں گے آپ، جیسے ابھی شادی ہو رہی بچی کی، سردار صاحب جائیں گے تو کہیں گے بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم سمدھیانہ جا رہے ہیں۔ کہاں؟ فلاں گاؤں میں جا رہے ہیں۔ یعنی پورا گاؤں ہی سمدھیانہ ہو گیا۔ یہ شادی کی برکت پورا گاؤں بلکہ پورا ملک ہی ہو جاتا ہے، پورا ملک ہی ہو جاتا ہے۔ مولانا عبد القیوم صاحب مدینہ میں ہمارے پروفیسر صاحب استاذ، انہوں نے شادی کی فلپینی عورت سے، کسی فلپینی عورت سے، تو جتنے فلپینی اسٹوڈنٹ تھے وہاں سب کو وہ سالہ کہتے تھے۔ پورے کہا کہ میں فلپین سے شادی کا، فلپین کا داماد ہوں، تو جتنے فلپینی ہیں سب ہمارے سالہ ہیں، پورا ملک ہی۔ تو ایک عجیب و غریب محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور صرف دو اجنبی جسم کے درمیان نہیں بلکہ خاندان، گاؤں، ملک، سب کے سب ایک دوسرے کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ ہندو ہو یا مسلم ہو، کوئی بھی سماج ہو، سب آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جیسے میں نے ابھی آیت پیش کی کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ ہم نے تمہارے ہی جسم سے، تمہارے ہی بدن سے ہم نے تمہارے لیے بیوی کو بنایا۔ حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالی جب آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، تنہا رہتے تھے جنت میں، پریشان ہوتے تھے، جیسے انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان لفظ جو ہے وہ دو لفظ سے، دو مصدر سے، دو دھاتو سے بنا ہوا۔ ایک یہ کہ انسیت، ایک دوسرے سے انسیت ہوتی ہے۔ ایک شیش محل ہے، بہت بہترین، سارے قسم کے کھانے پینے ہیں وہاں، سارے قسم کی نعمتیں ہیں۔ 2 مہینہ آپ رہیں، 1 مہینہ رہیں، آپ اکتا جائیں گے، آپ کو دل ہوگا کہ میں کب انسان کو دیکھوں اور میں بات کروں۔ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے گھومتے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی ہماری طرح ہو، ہم اس سے گفتگو کریں۔ ایک روز سوئے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے گوشت لے کر کے حوا کو پیدا کیا۔ کہا جب بیدار ہوئے، کہا کون ہو تم؟ کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، اللہ نے تمہارے لیے مجھے پیدا کیا۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ وہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے ہی جسم سے، تمہارے ہی سے ہم نے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے انسیت، سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ دیکھیے کیسے اطمینان حاصل کریں گے؟ کہیں سے بھی آپ آئیں، آپ کی بیوی ہے، گھر میں کھانا ریڈی ہے،
پانی لے کر کے آئی، بھائی کھانا کھا لیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے، تو فوراً آپ کا جتنا دکھ، جتنی مصیبت، جتنے باہر میں لڑائی جھگڑا یا تھکاوٹ سب دور ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل کی جو عورتیں ہیں، ذرا ہماری ماں بہنیں سنیں کہ جو ہی شوہر آیا ہل جوت کر کے دھوپ میں، یا کہیں سے سائیکل چلا کر کے آیا، پریشان حال ہو کر کے آیا، گھر میں ابھی قدم رکھا کہ شکایتیں شروع، تمہاری ماں نے ایسا کیا، تمہاری بہن نے ایسا کیا، تمہارے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ وہ بیچارہ جو مر کر آیا ہے سوچتا ہوگا کہ اچھا کہ میں ادھر ہی مر جاتا۔ یہ اس آیت کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا تھوڑا سا میں واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو ماں بہنوں کے لیے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک عمیر نام کا لڑکا تھا۔ علماء جانتے ہیں کہ وہ عمیر نام کا بچہ چھوٹا بچہ تھا، ان کے پاس ایک چڑیا تھی پھدی، یہ بگڑا جو ہوتا ہے گوریا، وہ چڑیا وہ رکھے رہتا تھا، بچہ اس کو دیکھ کر کے کھیلتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر جاتے تھے، ام سلیم چونکہ خالہ تھی تو جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ ایک روز دیکھا کہ نہیں وہ کھیل رہے چڑیا سے، تو بچے سے کہا کہ ابا عمیر وہ تمہاری چڑیا کدھر گئی؟ تو کہا کہ مر گیا، وہ رونا شروع کر دیا۔ وہی ابو عمیر انتقال کر گئے، وہی بچہ انتقال کر گئے۔ ان کا شوہر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گیا تھا، بیمار تھا، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گیا۔ شام کو جب واپس آیا تو پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ کیسا ہے؟ کہا کہ پہلے آپ جائیے نہا دھل لیجئے، پہلے کھانا کھائیے، عشاء کی نماز پڑھی آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر جو ہے میں بتاؤں گی کیسے پہلے سے ٹھیک ہے۔ وہ بچہ تو مر گیا تھا، بچہ مر گیا تھا۔ پھر نماز پڑھ کے آئے، کھانا کھائے، رات میں سوئے دونوں میاں بیوی ہم بستری کیے۔ پھر جو ہے بیوی کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی 2 روپیہ 10 روپیہ دے امانت اور وہ لینا چاہے واپس تو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو کہا بالکل دیں گے، امانت دے دیں گے۔ کہا کہ آپ کا لڑکا اللہ کی امانت تھا، وہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اب تو یہ غصہ سے فائر ہو گئے شوہر، ہاں تم نے جو ہے رات میں کھانا کھلایا، سب کچھ کر لیا، اور ابھی تم بتا رہی ہے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائی۔ جب ابو طلحہ گئے نماز پڑھنے کے لیے فجر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ اس رات سے جو حمل قرار پایا اور بچہ پیدا ہوا، جانتے ہیں اسے وہ حافظ قرآن ہوا، اور اس بچہ سے جتنے بچے پیدا ہوئے سب حافظ قرآن ہوئے، سب حافظ قرآن ہوئے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ سکون اور اطمینان یہ ہم سے عورت حاصل کرے تب جا کر کے شادی کا فائدہ، لڑائی جھگڑا نہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ لوگ اردو میں بیگم کہتے ہیں، حالانکہ بیگم تو گاف سے ہے اور وہ بیگم غائن سے ہونا چاہیے غم، لیکن وہ جو ہے اینکر تھا وہ غیر مسلم تھا، اس کو کیا پتا غائن اور گاف کیا۔ تو کہا کہ جب سے بیگم گھر میں آئی غم ہی غم شروع ہو گئے، سکون کچھ نہیں ہے، اطمینان کچھ نہیں ہے۔ تو شادی کا فائدہ ہے سکون اطمینان حاصل کرنا۔ اچھا، ایک بات میں بتایا اس وقت کہ شادی کا ایک فائدہ ہے کہ ایک معاشرہ، ایک گاؤں آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال تاریخ میں ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، مومنوں کی ماں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے خاندان سے غزوہ بنو مستلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے اور جویریہ سے شادی کیا۔ شادی کرنے کے بعد اب ان کے گھر والوں کو پتا چلا کہ ہماری بیٹی سے محمد رسول اللہ نے شادی کر لی ہے، تو کہا کہ اب تو ہمارا داماد ہو گیا، اب لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ سارے لوگ آئے پورے کے پورے اور سارے لوگ اسلام قبول کر لیے۔ تو یہ شادی سے صرف ہم نے بتایا نا کہ 2 ہی آدمی نہیں بلکہ خاندان، ملک کا ملک ایک دوسرے کا ساتھ ہو جاتا ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شادی کا فائدہ ہے کہ عفت، پاک دامنی ہوتی ہے انسان کے اندر، پاک دامنی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غض للبصر واحسن للفرج، نظر کو نیچی کرتا ہے، نیچی ہو جاتی ہے شادی سے، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔
شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ شادی کے جو فائدے ہیں یہ بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، اس کے بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. ایک اور فائدہ ہے کہ اس سے نفسانی جو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. بہت ساری بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. آج ہسٹریا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں میں بھی ہوتا ہے. تو ان بیماریوں کا علاج شادی ہے. آج کل جو ہے پڑھائی کی وجہ سے بچے کی شادی نہیں ہوتے کرتے ہیں، لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، MBBS کر لے، فلاں کر لے، فلاں کر لے، اور اسی وجہ سے ان کا پاؤں ڈگمگاتا ہے اور وہ برائی کے عمیق غار میں چلا جاتا ہے. اس لیے جو ہی بالغ ہو جائے فوراً انسان کو شادی کرنا چاہیے. اور بھی فائدہ کیا ہے کہ بچے اس سے جو ہے دنیا برقرار رہتی ہے. شادی کا ایسا نظام، ایسا سسٹم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس سے دنیا برقرار رہتی ہے، نسل برقرار رہتی ہے. نسل برقرار نہیں تو یہ دنیا برقرار رہنے والی نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر لڑکا ہی پیدا ہو، لڑکا ہی پیدا ہو، لڑکا ہی پیدا ہو. اگر لڑکا ہی پیدا ہو ہر گھر کے اندر اور لڑکی نہ ہو یہ دنیا قائم رہے گی؟ یہ دنیا قائم رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سسٹم ہے. سورہ شورا کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انسان کو بعض کو لڑکا دیتے ہیں، بعض کو لڑکی دیتے ہیں، بعض کو لڑکا لڑکی دونوں دیتے ہیں، اور بعض کو ماچھ بنا دیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے دنیا چلانے کا. جب تک ہم اس سسٹم میں نہیں آئیں گے تب تک ہمیں نصیب نہیں ہوگی. تیسرے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہم اپنے خون کو پہچانتے ہیں. نکاح سے انسان کا خون پہچانا جاتا ہے. یہ کس کا لڑکا ہے، کس کا یہ بیٹا ہے، پوتا ہے، اس کا باپ بہت اچھا تھا، اس کا دادا بہت اچھا تھا. آج امریکہ میں دیکھیے، لندن میں دیکھیے، کس کا کون باپ ہے، کس کا کون پوتا ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور اسلام جن 5 چیزوں پر بہت زور دیتا ہے ان میں ایک نسل بھی ہے. ہمارا خون صحیح ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے. اس لیے آج سعودیہ میں جائیں گے تو فوراً سعودی لوگ، بوڑھے لوگ خاص کے بدو لوگ کہہ دیں گے یا ابن الحلال، یا ابن الحلال، یعنی اے حلال کا بچہ. یعنی یہ جملہ بہت اچھا ان لوگوں کے نثر میں ہے، یا ابن الحلال. اور وہیں پہ ہم لوگ گالی دیتے ہیں نا، خاص کر کے ہمارے جو مکتب کے استاذ رہتے ہیں، معاف کیجئے گا، تو بچوں کو حرامی، حرمزادہ یعنی گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ بالکل غلط بات ہے. اس طرح سے گالی دے کر کے اپنی زبان کو نہیں خراب کرنا. بہت ہی خراب گالی ہے، بہت ہی خراب گالی ہے. اور وہاں کہتے ہیں یا ابن الحلال، یعنی یہ حلال خون کا، حلال لطفے کا یہ بچہ ہے. تو ایک اچھا جملہ اور اچھی بات مانی جاتی ہے وہاں. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ نکاح سے ہمارا خون صاف ہوتا ہے، ہماری نسل صاف ہوتی ہے. ہماری نسل کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. اور وہیں پر اگر کچھ غلط طریقے سے ہو تو دیکھیے کتنی انگلیاں اٹھیں گی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے، کیا حرامی بچے کے پیچھے نماز جائز ہے؟ حرامی بچہ ہے، نماز اس کے پیچھے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اور آپ جانتے ہیں وہ واقعہ، غامدیہ کا واقعہ جو آئی تھی، کہا کہ ہم سے زنا سرزد ہو گیا تھا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی ہم کو پاک کیجئے. بچہ تھا پیٹ میں، کہا جب تک بچہ نہ ہو تب تک نہیں آنا. بچہ آیا، بچہ کو لے کر کے آئی، کہا کہ جاؤ دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹارتے رہے، لیکن وہ چونکہ نیک عورت تھی، اللہ کا خوف تھا، وہ دوڑ کر کے آتی تھی. اخیر میں وہ آئی تو ان کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا کہ اللہ کے نبی اب یہ بچہ دودھ چھوڑ دیا ہے، اب ہم کو پاک کیجیے، ہم پر اللہ کی حد نافذ کیجیے. تو صحابہ کرام نے ان پر سزا دی اور وہ وہیں پہ فوت ہو گئے. وہ بچہ جو پیدا ہوا، سب لوگ جانتے تھے کہ فلاں کا بچہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گواہ نہیں ہوتا، اللہ کی وہ آیت نہیں ہوتی تو میں فلاں شخص کو میں رجم کر دیتا، اس لیے کہ وہ چہرہ موڑا اسی کی طرف جا رہا ہے. تو بہرحال وہ بچہ بھی حرامی ہی تھا، بغیر نکاح کا تھا. تو حرامی بچے کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ نکاح، یہ شادیاں جو ہم آج کر رہے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں دنیا میں بھی. اس طریقے سے ہمارے پاس جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے لیے آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی ہے.
ہمارے مرنے کے بعد یہی ہم تک ثواب پہنچائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم، الا من ثلاث، 3 چیزوں سے اسے جو ہے ثواب پہنچتا رہتا ہے. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاری رہنے والا صدقہ. کہیں کال گلا دیے، کہیں کتاب خرید کر کے مسجد میں رکھ دیے، مسجد میں پنکھا لگا دیے، مسجد میں جو ہے وضو خانہ بنا دیے، جب تک یہ چلتا رہے گا اس میت کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طریقے سے جو ہے علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑا، کتاب لکھا یا شاگردوں کو تیار کیا، وہ شاگرد جب تک زندہ رہے گا، جہاں تک جائے گا اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں، ہماری ساری نیکیوں کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ بدلا دیتا ہے. انہی کی وجہ سے ہم ساری نیکیاں جانیں اور ہم نیکیوں کے قریب پہنچیں. تیسرا ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو آپ کے لیے دعا کرے. یہی نکاح کا فائدہ ہے. نیک لڑکا آپ نیک بنائیں گے تب نہ ہوگا. آپ بچوں کے سامنے بیڑی پئیں گے، بچوں کے سامنے کھینی کھائیں گے، سگریٹ پئیں گے، بچوں کے سامنے موبائل سے گانا سنیں گے، دارو پئیں گے، تاڑی پئیں گے، کیا کیا کریں گے، وہ بچہ آپ کا تھوڑے نیک بنے گا. یہاں تک خبر ملی کہ خود تاڑی پیتا اور بچوں کو بھی چھوٹا گلاس رکھے رہتا ہے. جیسے موٹر سائیکل پر پہلے لگایا تھا نا سرکار نے کہ بڑا ہیلمٹ چھوٹا ہیلمٹ، یعنی پیسنجر کو بھی، سواری کو بھی، پیچھے بیٹھنے والے کو بھی ہیلمٹ، تو چھوٹا ہیلمٹ بھی کمپنی بنا لیا تھا. تو بڑا گلاس باپ کے لیے اور چھوٹا گلاس بیٹا کے لیے، دونوں پی رہے ہیں. باپ ہے 10 نمبری تو بیٹا ہے 9 نمبری. تو یہ چل رہا ہے. کیسے آپ کا بچہ نیک بنے گا؟ تو میرے بھائیو، وہ ایسا نیک بنائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کریں. وہی دعا آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ اندوزی ہوگی اور وہی دعا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، بہت وقت ہو گیا. تو یہ سارے فوائد. ایک اور فائدہ عورتوں کے لیے بیان کر دوں. اس شادی سے عورتوں کی ایک بہت بڑی خواہش جو ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ماں بننے کی خواہش. ہر عورت کو کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فطرت میں یہ ڈال دیا ہے کہ ہر عورت ماں بننا چاہتی ہے. کہ کوئی اس کو امی کہہ کے پکارے، کوئی اس کو ممی کہہ کر کے پکارے، اس کی خواہش ہوتی ہے. یہ خواہش نکاح کے ذریعے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی وسلم. کوئی سوال والا اگر ہو آپ لوگوں کے نظر میں کچھ پوچھنا تو چند منٹ اس کا جواب دے سکتے ہیں، چند منٹ کے درمیان، نہیں تو ختم کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، میرا ایک سوال ہے، امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے تشریف جواب ملے. کیا تارک صلاۃ کوئی بھی دوسرا عمل کرے تو کیا وہ اس کو ثواب ملے گا؟ یعنی تارک صلاۃ جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ افطار بھی کرائیں ہم یا تراویح کی نماز پڑھیں، جبکہ جان بوجھ کر کے وہ فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ افطاری کراتا ہے. تو کیا کوئی بھی ایسا عمل کیا اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا؟ اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے ذریعے سے مجھے تشریفی بخش جواب ملے. جزاکم اللہ خیر. دیکھیے، نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا، فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا، اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ آیا کافر مرتد ہے یا فاسق ہے، فاسق و فاجر ہے. اس میں لیکن سارے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے. کافر ہے، مرتد ہے، یہ حنابلہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، مرتد ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی بغیر عذر کے، جان بوجھ کر نماز چھوڑی. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں.
اور آج کل سعودیہ کے اکثر علماء بلکہ سارے علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا وہ مطلقاً کافر ہے، اس پر توبہ لازم ہے، وہ توبہ کر کے پھر سے نماز پڑھنا شروع کرے. یہ وہاں کے سارے علماء اس کے قائل ہیں. ادھر آئیے دیکھتے ہیں دوسرے علماء کیا کہتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، حدن مرتدن نہیں. حد یعنی تارک نماز کی حد سزا ہے، اس کو قتل کرنا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جیل میں بند کریں گے یہاں تک کہ وہ جیل میں مر جائے یا توبہ کر کے پھر نماز پڑھنا شروع کر دے. معاملہ بڑا گمبھیر ہے، معاملہ بڑا گمبھیر ہے، آسان نہیں ہے، بہت زیادہ گمبھیر ہے. ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ کافر مرتد ہے وہ، تو ایسے لوگوں کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی اللہ کے یہاں. دنیا میں قبول ہو جائے گی لوگوں کے پاس، قاضی کے پاس یا گاؤں کے مکھیا پردھان کے پاس وہ قبول ہوگی، لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی ان علماء کے نزدیک جو علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر مرتد ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، فرض نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کے فاسق ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ اسی کی طرف گئے ہیں. ان کی تحقیق یہی ہے کہ تارک صلاح ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا اگر اس کے دل میں اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اگر اس شخص کا ایمان ہے تب. اگر شرک کیا ہے تو پھر نہیں. ساری سزا بھگتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا. تارک صلاح کو فاسق و فاجر ہے اگر وہ شرک نہیں کیا ہے تب. تو اس قول کے بھی بہت سارے علماء قائل ہیں. تو اس قول کو اگر مد نظر رکھا جائے تو وہ فاسق و فاجر ہے وہ شخص، اور اس کی دوسری عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا بشرطے کہ اس پر ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اور توبہ کر کے نماز پڑھے. یہ تو ایک عموم البلوا ہو گیا ہے. اگر دیکھا جائے حدیث کی روح سے تو حنابلہ کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے. مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص گھر میں ہی نماز پڑھ لیا تھا. جب وہ عشاء کی نماز غالباً عصر کی نماز تھی تو عورتوں نے کہا کہ آپ ہم لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے پھر جا کر کے نماز پڑھ لیجیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ان کو معلوم نہیں تھا یہ فتویٰ کہ ایک بار فرض نماز پڑھنے کے بعد اور بھی پڑھی جا سکتی ہے اسی نماز کو دوبارہ، ان کو معلوم نہیں تھا. تو وہ عورتوں کو نماز پڑھا کر کے جب آئے یہاں مسجد نبوی کے پاس تو دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تو وہ گیٹ پر بیٹھ گئے. وہ صحابی گیٹ پر بیٹھ گئے، سیدھے سادھے صحابی تھے، بیٹھ گئے گیٹ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سلام پھیرے تو سب سے پہلا جو جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا تھا؟ الست بمسلم، الست بمسلم، کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ حالانکہ ہر روز نماز پڑھتا تھا وہ بندہ اللہ کے نبی کے ساتھ، ہر روز نماز پڑھتا تھا. لیکن جو ہی نماز سلام پھیر اور دیکھا کہ گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھا. تو پہلا لفظ جو بولے الست بمسلم، کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہوں، لیکن بات ایسی کہ عورتوں نے مجھے کو کہا نماز پڑھانے کے لیے، میں وہاں پڑھا کر کے آیا تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تب اللہ کے نبی نے ایک حکم یہاں ایک فتویٰ بتلایا کہ جب تم فرض نماز پڑھ لو کہیں اور آؤ اور مسجد میں فرض نماز ہو رہی ہے تو تم ساتھ میں پڑھ لو، وہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی، نفلی نماز ہو جائے گی. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے. اور بھی آیا، اور بھی حدیثیں ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. تو یہاں ہمارے ہندوستان کے علماء کہتے ہیں اس کفر سے کیا مراد ہے؟ اس کفر سے مراد کہتے ہیں کہ کفر یہ جو ہے تعزیراً ہے، اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یعنی سختی کے طور پر. اصلی کفر نہیں ہے، اصلی کفر نہیں ہے. لیکن حنابلہ اور سعودیہ کے علماء کہتے نہیں اصلی کفر ہے، یہ اصلی کفر. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیننا و بین الصلاۃ بیننا و بینہم الفرق بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، کہ ہمارے درمیان اور غیروں کے درمیان، غیر مسلم کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے. سمجھ گئے؟ تو بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں آج تو دیکھا جائے تو اتنی چھوٹی مسجد ہے، اگر ہر گھر سے ایک بھی فرد آئے تو ہمارے خیال سے کسی بھی وقت میں جگہ نہیں ملے گی. اور جانتے ہیں
یہودی کے کسی بڑے عالم سے کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں کے لیے کون سا ہتھیار استعمال کیا جائے، تو کہا کہ مسجد دیکھو جا کر کے، مسجد دیکھو. تو مسجد کو دیکھا تو فجر میں 2-3 آدمی ٹوا رہا ہے، اونگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. امام صاحب بھی قل ہو اللہ پڑھ کے سو رہے ہیں. تو کہا کہ سنو، کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو کہ جس دن فجر میں مسلمانوں کی تعداد جمعہ کی نماز کی طرح ہو جائے گی، اس دن ہتھیار تم کو بنانا پڑے گا. ابھی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ. جس دن فجر کی نماز میں جمعہ کی طرح بھیڑ لگنے لگ جائے، اس دن تم ان لوگوں سے ڈرنا. ابھی ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو نماز جب جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے تو اور دنوں میں کیسے معاف؟ جنگ کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی 2 رکعت نماز پڑھیے. جنگ میں 2 رکعت نماز پڑھیے. آپ امام کھڑے رہیے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے گھوڑے پر ہو، جس طرح سے ہو، کھڑے ہو کر کے ہو. 1 رکعت آپ جو ہی یہ کریں گے آخری سجدہ، یہ لوگ اٹھ کر کے لڑائی میں چلے جائیں گے اور دوسرے لوگ پھر آئیں گے. دیکھیے جنگ جاری ہے، نماز جاری ہے. جنگ جاری ہے، نماز جاری ہے. اس میں بھی معاف نہیں کیا تو اور کسے معاف کرے گا؟ تو اس لیے میرے بھائی بہت گمبھیر مسئلہ ہے. اس لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں خیر جو ہے انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. ایمان کی خیر ہماری پہچان ہی وہی ہے، ہماری شناخت ہی وہی ہے. اگر وہی ہماری مٹ گئی تو پھر ہمارا کہیں وجود نہیں، کہیں وجود نہیں. اللہ علیہ وسلم. اور بھی کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ مسلمان کو حدیث میں کیا کہتا ہے؟ کیا کہا؟ مسلمان عربی زبان میں مسلمان کے خود کہتے او عربی زبان میں مسلم کہتے ہیں. مسلم کو کیا کرتا ہے؟ مسلم کا کرتب جو ہے، دیکھیے اسلام کے 5 ارکان ہیں. ان ارکان کو جو کرتے ہیں ان کو مسلم کہتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو 5 وقت کی، اور جو ہے رمضان کے روزے رکھنے والا ہو، بیت اللہ کا حج کرنے والا ہو، اپنے مال میں سے اگر نصاب تک پہنچ گیا ہے تو زکات دینے والا ہو. اس کو مسلم کہتے ہیں. مسلم ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو دیکھنے کے لیے جو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اس کو. اور اگر وہ مسلمان کے ساتھ مومن بھی ہے تو انہیں 6 چیز پر عمل کرنا پڑے گا. 6 چیز پر. وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا پڑے گا جو لازمی چیز ہے، فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا، اس طرح سے جو ہے قرآن کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس پر ایمان لانا پڑے گا، رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا، قیامت کے دن پر ایمان لانا پڑے گا، اور تقدیر بھلی اور بری دونوں پر ایمان لانا پڑے گا. یہ 6 جو اس ایمان کے ارکان ہیں، اس پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، اور 5 ارکان جو اسلام کے اس پر جو عمل کرتے ہیں وہ اصلی مومن اور مسلم ہیں. جو لوگ نہیں کرتے وہ اصلی مومن مسلم نہیں ہے. اب کتنا مسلمان کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اب خود اپنے گاؤں میں دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے لوگ ہیں، ان میں سے کتنے کر رہے ہیں آپ خود اندازہ کر لیں. ہمارے ہندوستان میں اتنے کروڑ مسلمان ہیں، اگر 1 کروڑ بھی 2 کروڑ بھی نمازی ہو جائے تو بات ہی الگ ہو جائے گی. لیکن یہ ایک بہت بڑی مصیبت والی بات ہے. کہیے کوئی سوال؟ جی ایک سوال ہے کہ کسی نے کہا کہ ہم نے ایک مولانا سے سنا تھا کہ کسی کو 1 وقت کی بھی نماز پڑھتے دیکھو ان کے مسلمان ہونے کی گواہی تھی. اگر آپ کسی کو جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، باقی نماز وہ نہیں پڑھ رہے، تو وہ ان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو ان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے کسی کے عمل کو دیکھ کر کے میں نہیں کہیں گے کہ تو کافر ہے. تو یہ بھی کہنا بہت بڑی جسارت ہے. اگر کوئی تاریخ صلاح ہے تو ہمیں نہیں کہیں گے تو کافر ہو گیا. نہیں، کفر کا عمل تم نے کیا، کافروں جیسا عمل کیا، اس لیے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تم بھی نماز نہیں پڑھتے ہو. تو یہ کہہ سکتے ہیں عید کی نماز تھوڑے واجب ہمارے اوپر ہے، وہ تو سنت مؤکدہ ہے، وہ تو سنت مؤکدہ ہے، اس کو شعار اسلام کہا ہے. اور جمعہ کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن مسافر پر نہیں ہے، عورتوں پر نہیں ہے، اور غلاموں پر نہیں ہے. تو جمعہ کی نماز کی جو ہے اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی فرض نماز کی اہمیت ہے، فرض نماز کی اہمیت ہے. تو
یہ جتنے احادیث آئی ہوئی ہیں ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کافروں جیسا عمل کیا، اس نے کفر کیا، یعنی کفر کا عمل کیا. لیکن یہ ہم کو نہیں، ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں شخصی اعتبار سے کہ تو نماز چھوڑا ہے تو کافر ہو گیا، نہیں، وہ تو مار کے پھینک دے گا. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے، کسی کے سامنے کہنا بالکل غلط. ہاں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کفر کا عمل ہے، ایسا جو ہے شریعت نے بتلایا ہے کہ یہ کافروں جیسا عمل ہے، لیکن یہ نہیں کہ تو ہو گیا ویسا. ہم اس طرح خاص کر کے دعات کو چاہیے، جو داعی ہیں دعات ہیں انہیں چاہیے کہ جملہ پر دھیان دیں. بہت جگہوں پہ کہتا ہے کہ دعا کرنا ہی حرام ہے. ارے بھائی دعا ہی تو اصل عبادت ہے، دعا کیسے کہ حرام ہو جائے گی؟ اب جہاں جہاں پہلے شروع میں جب یہ بات آئی تھی تو جہاں جہاں لوگوں نے کہا پٹائی شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع. دعا تھوڑے حرام ہے، اس میں تفصیل کرنا پڑے گا کہ دعا کس وقت ہاتھ اٹھا کر کے، کس وقت جو ہے یوں ہی دعا کرنا چاہیے، کیسے کیسے اس کی تفصیل بتلانا پڑتا ہے. اچانک اور ڈائریکٹ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں تکفیر کے معاملے میں احتیاط برتنا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھا ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ دعات لوگ پڑھیں، تب جا کر کے سمجھ میں بات آئے گی کہ ہمیں کتنا احتیاط برتنا چاہیے. اس لیے ہمیشہ زبان پر یہ لفظ لانا اچھی بات نہیں ہے، ہمیں دعوت دینی چاہیے ہمیں. اسی لیے جو ہے کسی نے پوچھا امام غزالی رحمہ اللہ سے غالباً کہ تارک الصلاۃ کا کیا حکم ہے. دیکھیے کتنے پوائنٹ کی بات مولانا عبدالقیوم صاحب غور سے سنیں. امام غزالی سے کسی نے پوچھا، غالباً امام غزالی حسن بصری ہیں، کہ تارک الصلاۃ نماز چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ ہم جا کر کے انہیں سمجھائیں، تبلیغ کریں. دیکھیے یہ کتنے پوائنٹ کی بات انہوں نے بیان کیا کہ بے نمازی کا حکم کیا ہے. حکم یہ ہے کہ ہم انہیں جا کر کے نصیحت کریں اور ان کو ہم مسجد تک لائیں. کبھی تو نصیحت نہیں کی اور فتویٰ دینے میں آگے رہ جاتے ہیں. کبھی یہ سمجھائیں نہیں، گھر گھر جا کر کے بھائی نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، کی جو کیجیے، ہمارے اوپر سمجھانا بھی ہے. اس لیے ہمیں زبان پر ایسا فوراً مطلق لفظ لانا بہتر نہیں ہے، تفصیل میں جا کر کے کسی چیز کو بیان کرنا چاہیے. اللہ عالم سوا. اور بھی کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب خاتمہ تو صبح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب. جناب شیخ مستقیم المدنی کو انعامات سے نوازا ہے. شیخ